अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कौमी बचत के हवाले से मैं आप लोगों के साथ अहम तरीन इन्फॉर्मेशन और लेटेस्ट अपडेट्स शेयर करता हूं इस चैनल के ऊपर। आप अगर चाहें तो इस चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं बेल नोटिफिकेशन के साथ। और ये वीडियो जो है मेरी फेसबुक पेज के ऊपर भी जाती है, तो उस पेज को भी आप लाइक और फॉलो कर सकते हैं ताकि आपके पास नई वीडियोज़, नई अपडेट्स जो हैं वो इन टाइम पहुँचती रहें। तो दोस्तों, यहाँ पे आज का जो हमारा टॉपिक है ये बहुत अहम है। काफ़ी सारे लोगों के इसके ऊपर सवालात हैं और एक हमारी बहन का मेरे पास कल कमेंट आया था, तो उसको मैं शामिल करके इस वीडियो को जो है आगे कंटिन्यू करूँगा। कमेंट उनका ये था कि मैं कौमी बचत के बारे में कुछ नहीं जानती और मुझे जो पैसे मैं ये नहीं लेके कौमी बचत स्कीम चली गई, तो उन्होंने जो मुझे इन्वेस्ट करके दिए, अब हर महीने मुझे तकरीबन 800 रुपये 1 लाख रुपए के ऊपर इस वक्त मिल रहे हैं। तो डेफ़िनेटली जब भी कोई ऐसा बंदा जो कौमी बचत स्कीमों को नहीं जानता या वो डायरेक्टली कौमी बचत में चला जाता है, तो फिर उनकी मर्ज़ी होती है, अगर बग़ैर आप बताए उनको पैसे दे देते हैं, तो जहाँ उनका दिल करता है वो लगा देते हैं। तो ये चीज़ें जो हैं आप लोगों को खुद से पहले मालूम करके इन्फॉर्मेशन लेके फिर जाके इन्वेस्ट करनी चाहिए। मेरी नज़र में 3 बेहतरीन बचत स्कीमें हैं जिन पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और अच्छा मुनाफा हासिल कर सकते हैं। 3 स्कीमें कौन सी हैं ये मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, उनके जो प्रॉफिट रेट्स हैं वो शेयर करूंगा, साथ उसके जो बेनिफिट्स हैं कि फ़ायदे क्या हैं उन स्कीमों में आप अगर इन्वेस्ट करते हैं। तो हर एज के हिसाब से ये स्कीमें आपको जो है वो सपोर्ट करेंगी और आप इनमें अच्छा मुनाफा हासिल कर सकते हैं। जब भी आप कौमी बचत में या किसी और भी प्राइवेट बैंक में भी इवन इन्वेस्ट करने जाते हैं, तो 2 चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। सबसे पहली बात यह है कि आपको वो बचत स्कीम जो है मुनाफा माहाना दे रही है या सालाना दे रही है या मैच्योरिटी के ऊपर दे रही है, यानी जितने टाइम के लिए आप उसमें पैसे रख रहे हैं तो उसके बाद तो प्रॉफिट नहीं दे रही। और दूसरी बात यह है कि अगर आपको कल खुदा न खास्ता कोई इमरजेंसी हो जाती है और पैसों की ज़रूरत पड़ जाती है, तो आप पैसे निकालने जाएंगे तो कोई उसके ऊपर फ़ीस तो डिडक्शन नहीं होगी, या ये तो नहीं होगा कि मेरा मुनाफा बिल्कुल लगेगा ही नहीं जितनी देर मेरा फॉर एग्ज़ाम्पल आपने 3 साल के लिए फ़िक्स किए पैसे, 5 साल के लिए या 10 साल के लिए, तो मेरा मुनाफा लगेगा ही नहीं। ये चीज़ें बहुत अहम है, यानी टर्म्स एंड डिपॉज़िट्स जो ऐसी स्कीमें हैं टर्म डिपॉज़िट, वो वाली ऐसी शराइत रखती हैं, कौमी बचत की हों या इसके अलावा प्राइवेट बैंकों की हों। सबसे पहले आपने टर्म्स एंड कंडीशंस जो हैं वो अच्छी तरह से रीड कर लेनी है, देख लेनी है। फिर उसके बाद जो यहाँ पे अहम चीज़ जो खुशी की बात है वो ये है कि कौमी बचत ने अब नई स्कीमों का इजरा किया, जिसमें जो सर्वा इस्लामिक टर्म और डिपॉज़िट अकाउंट हैं वो, और साथ साथ इसके जो सिंपल सेविंग अकाउंट है वो भी रखे गए हैं। तो इनमें आपको हर तरह से शरई असूलों के मुताबिक प्रॉफिट दिया जाता है। कुछ लोगों के जो ज़हन में होता है ओवरऑल तो एक ही चीज़ होती है सारी, लेकिन कुछ लोगों के ज़हन में होता है जो मुस्लिम सरमायाकार हैं, नॉन मुस्लिम भी हैं, सिंध से काफ़ी सारे लोग मुझसे रब्ता करते हैं इन्फॉर्मेशन लेने के लिए। तो जो नॉन मुस्लिम है उनका तो कोई इशू नहीं है, उनको ना ज़कात देनी पड़ती है, ना कोई ऐसा उनके ऊपर शराइत लागू होती हैं। जो मुस्लिम हैं उनको देखना चाहिए, तो उनके लिए भी ये बचत स्कीमें जो हैं वो बहुत अच्छी हैं। तो सबसे पहले मैं देख लेता हूँ जो सबसे पहली स्कीम जो डिस्कस करने जा रहा हूँ, ये स्कीम है बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट। बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट आप 10 साल के लिए परचेज़ कर सकते हैं, 10 साल का मैच्योरिटी पीरियड होता है। इस वक्त 1360 रुपये आपको 1 लाख रुपये के ऊपर मुनाफा दिया जा रहा है। 20 रुपये हाल ही में कम हुए हैं। तो ये 1360 रुपये आज अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो 1 लाख रुपए के ऊपर अगले 10 साल आपको मिलते रहेंगे। चाहे कल को मुनाफा जो है आज आपने इन्वेस्ट किया, कल बेशक जो है ये प्रॉफिट 1300 हो जाए, 1200 हो जाए, 1000 पे चला जाए, लेकिन आपका 1360 चलता रहेगा। जो पुराने सरमायाकार यहाँ पे इन्वेस्ट करके बैठे हैं उनका 1380 मैक्सिमम हो चुका है, वो उनका कंटिन्यू करेंगे। अगर कल को 1380 से बढ़ के 90 या 1400 हो जाता है तो उनका वो नया वाला हो जाएगा जब तक कि उनके 10 साल मुकम्मल नहीं होते। अब यहाँ पे एक बड़ी अहम चीज़ है, मैंने पिछले दिनों एक वीडियो बनाई थी, आप लोगों को कहा था कि बड़ा अच्छा चांस है आप री इन्वेस्ट कर लें पैसे एक बार निकाल के। अगर आपके 4 साल बहबूद में ख़त्म हो चुके हैं तो अगले 10 साल के लिए आपका फिर से इन्वेस्टमेंट प्लान जो है वो चूज़ हो जाएगा और 1380 आपको कम अज़ कम मिलता रहेगा।
اب 1380 جب ملتا ہے تو 75 لاکھ روپے کے اوپر 1,03,000 کا پروفٹ تقریباً بنتا ہے، جو کہ بہت ریزنیبل ہے۔ اب یہاں پہ اس اسکیم میں انویسٹ کون کر سکتا ہے؟ بیوہ خواتین، 60 سال سے زیادہ بزرگ شہری، اور اس کے ساتھ ساتھ جو معذور افراد جن کو نادرہ کی طرف سے جو لوگو چیئر والا ایک لوگو بنا ہوتا ہے اس طرح کا وہ آئی ڈی کارڈ دیا گیا، وہ والے لوگ اس میں انویسٹ کر سکتے ہیں۔ یہ ایک بہت اچھی سکیم ہے، اگر آپ اس کے اوپر پورے اترتے ہیں، ایلیجیبل ہیں، تو پھر آپ اس میں انویسٹ کریں آنکھیں بند کر کے۔ یہ آپ کو بہت اچھا پروفٹ دیتا ہے۔ 1360 روپے اب ہو چکا، نہ اس کے اوپر اب ٹیکس ہے نہ زکوٰۃ ہے، پہلے بھی نہیں ہے۔ تو اس کے بعد جو دوسری سکیم ہے وہ بہت ہی اہم ہے، اس کے بارے میں جو میرے پاس سوال آیا جو ریگولر انکم سرٹیفکیٹ کی ان کی انویسٹمنٹ ہو سکتی ہے، آپ سب لوگوں کے بھی سوالات ہو سکتے ہیں۔ تو ریگولر انکم سرٹیفکیٹ جو ہے وہ ہر کسی کو اوپنلی چانس دیتا ہے کہ آپ انویسٹ کریں، نہ کوئی عمر کی حد ہوتی ہے، یعنی 18 سال تو لازمی ہے، اب 18 میچورٹی پہ ہی جا کے آپ نے، یعنی جب 18 سال کے آئی ڈی کارڈ آپ کے پاس ہو جائے گا تو پھر ہی آپ انویسٹ کرنے جائیں گے، ادروائز آپ اپنے گارڈین کے ساتھ، والد کے ساتھ، اگر 18 سال سے کم عمر ہے تو انویسٹ کر سکتے ہیں۔ تو ریگولر انکم سرٹیفکیٹ ایک ایسا سرٹیفکیٹ ہے جس میں ہر ایج کے لوگ جو ہیں انویسٹ کر سکتے ہیں، کوئی اس کے اوپر زیادہ شرائط نہیں۔ پروف آف انکم تو آپ کو ہر بچت اسکیم میں دینا پڑے گا، جب بھی آپ 1 ملین سے زیادہ انویسٹ کرنے جائیں گے تو آپ کو لازمی طور پہ دینا پڑے گا۔ تو جو ریگولر انکم سرٹیفکیٹ ہے یہ بہت اچھا ہے، لیکن اس کا جو منافع ہے وہ بہت کم ہے اگر کمپیئر کیا جائے 1360 جیسے ابھی ہو گیا بہبود کا، تو یہ خالص منافع ہے، اس کے اوپر کوئی ٹیکس زکوٰۃ نہیں ہے۔ لیکن جب کہ ریگولر کے اوپر جب آپ کو 1340 پرافٹ دیا جائے گا، ابھی ریگولر انکم کا 1340 ہو گیا ہے پرافٹ، تو یہ 1340 میں سے 30% نان فائلر، جو زیادہ تر خواتین اب پہلی بار جا رہی ہیں، ان کے پاس پیسے کو 5-10 لاکھ ہیں، وہ کہاں سے فائلر ہوں گے؟ تو ان کے لیے کیا ہوتا ہے کہ ان کو یہ ٹیکس جو ہے وہ لگتا رہتا ہے، لوگ زیادہ سمجھتے نہیں ہیں ان چیزوں کو، حالانکہ وہ فائلر بن جائیں، ہر سال وہ 3-4 ہزار ان کا خرچہ ہوگا، میکسیمم 5 ہزار، تو وہ اس منافع میں سے ہی دے سکتے ہیں جو ان کو 15% بچت ہوگی فائلر بننے کے بعد، یعنی جو ان کا منافع ہے اس میں سے 15% ان کو جو ہے چھوٹ مل جائے گی، اور 15% میں سے آپ وکیل کو بھی ایک مہینے کے آپ کو 4-5 بچنے ہیں، تو باقی 11 مہینوں کے تو آپ کو بچتے ہیں پیسے۔ یہ تھوڑا سا دماغ لگا کے، لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا موسٹلی۔ میں فائلر ہوں، تو جب ہم پہلی بار فائلر بننے کے لیے جا رہے تھے تو ہم یہ سوچ رہے تھے کہ یار کس کے پاس جائیں، کہاں سے فائلر بنیں، تو یہ چیزیں عام بندے کے ذہن میں ہوتی ہیں کہ ہم یار کہاں پہ جائیں گے، ہمارا تو کوئی جاننے والا نہیں، کس طرح سے ہوگا یہ سارا کام، کچھ نہیں ہے۔ صرف آپ نے لائرز جو ہیں آن لائن بھی آپ سرچ کر سکتے ہیں، اپنے ایریے کے ایف بی آر کے جو لائرز ہیں وہ آپ کا یہ کیس سبمٹ کر دیتے ہیں، آپ کو فائلر بنوا دیتے ہیں۔ جسٹ اب 3-4 ہزار میں بھی جس بندے کے زیادہ ایسٹس نہیں ہیں، زیادہ کام نہیں ہے، صرف ٹیکس ریٹرن فائل کرنے ہوتے ہیں، وہ 3-4 ہزار میں بھی کر دیتے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ 8-10 ہزار جو زیادہ بڑے بزنس مین ہیں ان کا، یا پھر زیادہ جتنے کوئی افورڈ کر سکتا ہے یہ لے لیتے ہیں، ورل کم سے کم آپ کو 3-4 ہزار میں بھی فائلر بنا کے دے سکتے ہیں۔ تو اگر وہ آپ بن جاتے ہیں تو پھر آپ کو ریگولر انکم میں بھی قدرے بہتر منافع ملتا ہے۔ اور میں ہمیشہ یہ سجیسٹ کرتا ہوں کہ جب بھی آپ قومی بچت میں انویسٹ کرنے جا رہے ہیں یا کہیں بھی، تو فائلر بن جائیں تو آپ کو 15% ٹیکس چھوٹ مل جائے گی، یہ بہت بڑی چھوٹ ہے۔ ایون کہ آپ کو اگر 12 مہینوں کا آپ کا جو ٹیکس کٹ رہا ہے، تو ایک مہینے میں جسٹ وہ آپ کا جو ہے وہ ایف بی آر والے وکیل کو دے دیں گے، وہ آپ کے ٹیکس ریٹرن فائل کر دے گا، باقی 11 مہینے کے پیسے آپ کو بچ جائیں گے، یعنی جو اوپر 15% والے ہیں، بہت بڑا اس میں فائدہ ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں ہر بندے کو سوچنی چاہیے، جو فائلر ہیں ان کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے جو ٹیکس ریٹرن جب فائل کرتے ہیں تو ان کو اچھا خاصا فائدہ ہو جاتا ہے۔ اگر ان کے اوپر انکم ٹیکس بھی آ رہا ہے، کچھ لوگ ڈر رہے ہوتے ہیں کہ یار ہمارے زیادہ پرافٹ ہے، 10-12 لاکھ بھی کچھ لوگ جو ہیں وہ سال کا منافع لیتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ یار ہمیں زیادہ ٹیکس دینا پڑے گا، تو کوئی نہیں، صرف 5% یہ قومی بچت کی جو سیونگز ہیں اس کے اوپر ٹیکس ہوتا ہے، تو کوئی ٹینشن والی بات نہیں ہے۔ تو بہتر ہے کہ آپ اس کے ساتھ جائیں، پھر ریگولر میں بھی آپ انویسٹ کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ فائلر نہیں ہیں تو ریگولر انکم سرٹیفکیٹ میں نہ جائیں۔ اب یہاں پہ اس سے آگے چلتے ہیں، جو بیسٹ سکیم ہے، تھوڑا سا ٹائم زیادہ ہوگی اس کے لیے معذرت، جو آگے بیسٹ سکیم ہے وہ ہے جناب سروا اسلامک سیونگ اکاؤنٹ، جو آپ کو اس وقت ماہانہ منافع دے رہا ہے، اور اچھا منافع 20,500 سال کا ہے۔
اگر اس کو آپ ڈیوائڈ کر کے دیکھیں گے تو یہ آپ کو ایک ریزنیبل منافع دے گا، جو کہ جو اس وقت ریگولر انکم سرٹیفکیٹ ہے اس سے بہتر منافع ہوگا ٹیکس کاٹ کے۔ اس میں بھی ٹیکس جو ہے وہ فائلر کے لیے 15% ہے، نان فائلر کے لیے 30% ہے، اور اس کے اوپر زکوٰۃ بھی آپ کو 2.5% دینی پڑتی ہے، لیکن زکوٰۃ آپشنل ہوتی ہے۔ آپ CZ50 فارم ہے وہ آپ فل کر کے جمع کرا دیں گے 1 شعبان سے پہلے، تو آپ کی زکوٰۃ بھی ڈیڈکٹ نہیں ہوگی۔ تو یہ چیزیں بہت اہم ہیں جانی، تو اس کے اوپر آپ کو پرافٹ بھی اچھا مل جاتا ہے۔ تو یہ اسکیم میری نظر میں بیسٹ ہے۔ اگر آپ انویسٹ کرنا چاہیں تو سروا سیونگ اسلامک اکاؤنٹ جو ہے اس میں انویسٹ کریں، اس میں پیسے رکھیں، اس میں آپ منتھلی پرافٹ بھی لے سکتے ہیں، اس میں سے جب آپ پیسے چاہیں نکال بھی سکتے ہیں، ہفتے میں 3 بار آپ پیسے نکال سکتے ہیں، کوئی کسی قسم کی کٹوتی نہیں ہے۔ ریگولر انکم سرٹیفکیٹ کے اوپر کٹوتی ہے، بہبود سیونگ سرٹیفکیٹ کے اوپر کٹوتی ہے، مائنر ہی ہو چاہے کم بھی ہو، لیکن ہے تو صحیح، کبھی خدا نہ خواستہ بندے کو ضرورت پڑے تو اس کے اوپر کٹوتی پڑ جاتی ہے، لیکن 4 سال سے پہلے 4 سال گزر جائیں تو پھر اس کی ٹینشن نہیں ہوتی، پھر کٹوتی نہیں لگتی بہبود کے اوپر بھی اور ریگولر کے اوپر بھی۔ تو خیر یہ تو انفارمیشن کی بات ہوگی۔ اب یہاں پہ انویسٹمنٹ کے لیے جو سکیم ہے وہ اچھی سروا اسلامک سیونگ اکاؤنٹ، اور اس کے ساتھ آپ سمپل سیونگ اکاؤنٹ اوپن کروائیں گے تو اس میں آپ کا پرافٹ چلا جائے گا، اور وہاں سے آپ کو ATM کے ذریعے آپ کیش وڈرال کر سکتے ہیں۔ تو یہ دوستو آج کی اہم ترین ویڈیو، اور آپ اس ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کر سکتے ہیں، اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے فیملی ممبرز کے ساتھ، اور ان کو ایک اچھا مشورہ دے سکتے ہیں۔ باقی اگر آپ ایک موٹی سی بات آپ کو بتاؤں، کسی اور بچت اسکیم میں بھی آپ نے انویسٹ کرنا ہو تو قومی بچت کی جو ویب سائٹ ہے اس کے اوپر جائیں، پرافٹ ریٹ لیٹسٹ نکالیں، نہیں تو میری ویب سائٹ ہے www.nationalsavingspakistan.com، اس کے اوپر آپ جائیں، وہاں سے آپ وزٹ کریں، ویڈیو کی ڈسکرپشن میں لنک ہے، وہاں آپ کو تازہ ترین لسٹ مل جاتی ہے، اس لسٹ کو سامنے رکھیں، یا میری ویڈیوز بھی پڑی ہوئی ہیں اس ٹاپک کے اوپر، وہ دیکھ لیں، تو آپ کو ہر ایک جو سکیم ہے اس کا الگ سے پرافٹ مل جائے گا، اور آپ وہاں سے دیکھ کے ایک اچھی سکیم چن سکتے ہیں اور وہاں پہ آپ انویسٹ کر سکتے ہیں۔ تو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کے لیے ہیلپ فل ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دینا ہے، چینل پہ پہلی دفعہ ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لینا ہے۔ انشاءاللہ آنے والے ٹائم پہ تمام بچت سکیموں کی 1 بائی 1 آپ کو ڈیٹیلز دوں گا، لیپ ٹاپ سکرین کے اوپر مکمل کیلکولیشن ہوگی۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیوز پسند آئیں گی۔ تو ابھی میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا، اگلی ویڈیو میں پھر سے حاضر ہوں گے، تب تک اللہ حافظ۔